جتنی محنت کر کے اس فتنہ فساد گروپ نے بچوں کی برین واشنگ کی تھی، بچوں کو بدتمیزی، بد تہذیبی اور جو فساد کے لیے تیار کیا تھا، ان بچوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر کے چیف منسٹر صاحبہ جب ان کو جو ہے وہ ان سے بات کرتی ہیں، ان کو جو ہے حقائق بتاتی ہیں، تو بہت بچے جو ہے وہ جس طرح سے اوور ویلمنگ طور پر ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کی چیخوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور ابھی یہ پنجاب کی تاریخ میں میرا چیلنج ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں میں نے جب ایک سال جب تو مکمل ہونے آ رہا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو 87 منصوبے جو ہے بتائے چیف منسٹر صاحبہ کے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہر تیسرے دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایک جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ منصوبے اتنے نہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ شروع کیے، نہ ان کو امپلیمنٹ کیا، اور نہ وہ کبھی ختم ہوئے، اور الحمدللہ میری چیف منسٹر کے تمام منصوبے جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ افتتاح کرنے نہیں آتی کہ بس جو ہے وہ فیتا کاٹ دیا، جو ہے وہ تختی لگا دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے، مریم نواز کے منصوبے تب سے شروع ہوتے ہیں۔ مریم نواز کے منصوبے جو ہے وہ فائلوں سے شروع نہیں ہوتے، وہ فیزیبلٹیز سے شروع نہیں ہوتے، ان کے منصوبے جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب شروع ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے جو ہے وہ فارم آف گورننس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ بہت سارے لوگ چیف منسٹر صاحبہ سے پہلے جو آئے، وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی تختیوں پر تختیاں لگا کے وہ کہتے تھے ہم نے منصوبے شروع کیے ہیں، وہ بھی ان سے نہیں ہوئے۔ جو منصوبے وہ شروع کر کے کہتے ہیں، فری ادویات تھی، جو ہسپتالوں کے اندر ادویات تھی، وہ سب بند کر دی تھی آتے ہی، اور جو ہے وہ ان کو آگے لے کے نہیں جانا تھا۔ اور ایک اور جو بڑی اچھی خبر جو میں آپ کے توسط سے پنجاب کے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنا کہ رمضان کی جو نگہبان رمضان پیکج جو پنجاب میں ہمیشہ ہوتا ہے، یا رمضان پیکج کے حوالے سے کوئی تیاری شروع کی گئی ہو کسی بھی صوبے کے اندر۔ میری چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر تیاری شروع کر دی ہے نگہبان رمضان پیکج کے تحت۔ پھر لاکھوں خاندانوں کو جو ہے وہ یہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے یہ ملے گا، اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی تقریباً میٹنگ کر رہی ہیں، موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور اس کے لیے جو پی ایس سی آر ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ، وہ رجسٹریشن کر رہا ہے اس وقت۔ تمام لوگ آن لائن پورٹل کے اوپر بھی اور جو ہے وہ ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، ان کی فزیکل رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے۔ اور ان سے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا یہ پیغام تھا کہ 15 فروری تک کا ٹائم ہے، جو مستحق خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نگہبان رمضان پیکج پہنچانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو مستحق خاندان ہے وہ 15 فروری تک اپنی رجسٹریشن کرا لیں، تاکہ تمام مستحق خاندانوں تک یہ جو پیکج ہے یہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو رمضان بازار چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہر دفعہ شروع کرتی ہیں، اس کو ہر ڈسٹرکٹ اور ایون تحصیل لیول تک جو اس کو جو ہے پھیلانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ اور مجھے ایک جملہ جو ہے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا، جب میٹنگ ہو رہی تھی رمضان پیکج کے اوپر تو رمضان بازاروں کی بات آئی، اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ان کو تھا کہ جی رمضان پیکج پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان بازار بھی کرنے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کی جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ ماڈل بازار رمضان بازار جائے گا، اور وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کرنا پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے، اور ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں، وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں، کے پی کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں، ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں، ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے، ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کیا، اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں۔ ہمارے بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے، اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے
دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے, بد زبانی ہو رہی ہے, اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت, تو میں نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں, کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے, یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا, مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا, کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر, اور جو ہے وہ منہ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں تو میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے. وہ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے جو اس کے بعد ایونٹ کے بعد صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحبہ کے قریب پہنچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا. ان بچوں کو, ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, اور ان کو دھکے بھی پڑے ہوتے ہیں, ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے, ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں. وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں, کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے, کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے. اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا جی اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا, بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا ہم نے نکالا ہے, لیکن آپ مسکرا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے, مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے, جو مجھ سے تصویر کھنچانے کے لیے بیتاب ہے, میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو یہ وہ بچے جو ہے وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو, لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی, اور یہ تکلیف جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا. ابھی وہ اسکالرشپس لے کے گئی تھی, اب اگلے مرحلے میں جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ان بچوں تک تقسیم ہونے ہیں. اور تیسرا جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا ہے کہ 1 لاکھ اسکوٹیز جو ہے وہ ان طالب علموں کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک جو ہے وہ سال کے اندر ان کو مہیا کرنی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو خدمت اور کارکردگی کی جو سیاست ہے اس سے وہ اس میں, اور فتنہ فساد نفرت کی سیاست میں جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ مخالفین کو جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ جو ہے وہ گندگی اور واہیات پن کی ایک نئی سٹیج کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے ایک بگوڑا ہے, آج کل وہ یوٹیوبر ہے, میں نے سنا ہے یوٹیوبنگ ہی کرتے ہیں وہ, اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا, وجاہت احسان ان کا نام ہے, وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے, اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے, اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے, ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا, اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دی, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, اور پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت بھی, اس پہ بھی کچھ کمنٹس کریں. اتنے بڑے بڑے 2 سوال پوچھ لیے آپ نے. پہلے تو بات یہ ہے کہ طریقے فساد جو ہے نا, طریقے آپ ایسے جب کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ طریقے فساد جو ہے نا وہ ہے طریقے فساد ہی. ویسے تو فائنل کال بھی کر چکے ہیں, اور وہ تمام تر جو ان کے حربے تھے وہ تمام آزما کے دیکھ چکے ہیں, تو کچھ نہیں ہوا. اب وہ ان کی آخری امید یہ ہے کہ اب ہم وہ 1-2 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ 3 پارٹی کے لوگ ہیں, وہ فلانی وہ ساری تانگا پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک تانگا بنائیں اور اس کو لے کے پھر وہ نکلیں, چونکہ اپنے طور پہ یہ باہر نکلنے کے نہ قابل ہیں, نہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا سوال ہے, یہ جو اتنی مقبول جماعت ہے, عمران خان کو سزا ہوئی القادر کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے, پنجاب میں تو خیر چیری جو ہے وہ پر نہیں مارتی, کے پی کے میں کتنے لوگ نکلے, کے پی کے میں کسی نے احتجاج کیا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا, بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ ان کے اپنے لیڈر جو ہیں سارے وہ کھڑے ہو کے کیا مار رہے تھے کہ ہم نے بڑا مطلب بہت کوئی آج خوشی کا دن ہے.
تو یہ جو مقبول لیڈر ہے جو گھر میں بیٹھ کے یا جیل میں بیٹھ کے بہت مقبول ہے, اس کے لیے کوئی بندہ باہر نکلنا نہیں چاہتا, اور اگر ابھی بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اور ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. عظمت یہ بتا رہی ہے کہ جو بانی پیٹے ہیں انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے, تو کیا ان کی ڈیل ناکام ہو گئی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ناامید ہو گئے؟ میرے خیال ہے سارے پاسوں ہی نہ ہو گئی, اور وہ اب ہر طرف سے نہ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا کہ وہ فتنہ فساد کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ خود کرنے کے قابل نہیں ہے, خود اکیلے نہیں نکل سکتے. کوئی 10 بندے اس پارٹی کے, 15 بندے اس پارٹی کے, 20 بندے اس پارٹی سے اکٹھے کر کے ان کا شاید کوئی ایڈونچر کا پروگرام ہے. پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی, اور اب بھی اگر ان کو کوئی شوق چرایا ہے تو یہ منہ کی کھائیں گے. ایک خاتون کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حکومت مخالف پوسٹ نہیں کر سکتے, لیکن پنجاب میں ابھی تک اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. نہیں, پہلے سے آ چکا ہے. سرکاری ملازمین ابھی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, حرکتیں بالکل کر رہے ہیں, لیکن یہ نوٹیفیکیشن پہلے سے آ چکا ہے. ایون استعمال پہ جو ہے وہ تھوڑی پابندی عائد کی گئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں نہ بنائی جائے, لیکن ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ جگہوں پہ کہ سی ایم کے حوالے سے جو ہے اے آئی کے اوپر جو ہے وہ بنائی جا رہی کافی ساری چیزیں. دیکھیے اس کے اوپر یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ چیف منسٹر صاحب نے خود آبزرو کیا تھا کہ جب وہ کسی جگہ پر جاتی ہیں تو بجائے پولیس والے اپنا کام کرنے کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری ہوا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران خاص طور پر وہ ٹک ٹاکیں بھی دیکھی آپ نے, وہ ایک خاتون تھی, وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی, میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتی تھی, وہ یونیفارم کے اندر. تو یہ حرکتیں مطلب سرکاری ملازم کو زیب نہیں دیتی. یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے بعد سے جب سے یہ کیس آیا تو ایک پراپرٹی ٹائکون محض گفتگو ہے ہر جگہ پر سوشل میڈیا. اچھا بہت اچھا, گزشتہ روز خواجہ اعظم صاحب نے نام لے کر کہا کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ریاست 25 سال بعد ان پر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اب اگر اس کا گریبان پکڑتی ہے تو کیا کوئی گریبان اس کا چھڑا بھی سکتا ہے؟ دیکھیے اب یہ کیا ہو سکتا ہے, اتنا ہائپوتھیٹیکل کوشچن کا جواب تو میں نہیں دے سکتی. بات اتنی ہے کہ جو جس نے کیا ہے وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلیک میل کریں, آپ کہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ عمران خان بھی کہتا ہوتا ہے, وہ بلکہ آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا پہ وہ غلیل ہوگی, پھر میں پتہ نہیں وہ پرندے ماروں گا, وہ بلا لطیفہ بھی چلتا ہے. تو بھائی مطلب یہ جو ہے نا, یہ ریاست کو گھٹنوں پہ لانے کا شوق جو ہے یہ شوق ہی رہے گا. یہ کسی سیاسی جماعت کا ہو, کسی فتنہ گروپ کا ہو, یا کسی انڈیویجول کا ہو. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا آپ کو فیس کرنا چاہیے, اور اگر آپ نے غلط کیا ہے اور آپ جو ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. 2 سوال ہے. آپ نے پہلے عظمت صاحبہ کے حوالے سے, مریم صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ وہ ہر جگہ ایکسیسیبل ہے, جا بھی رہی ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی ماں کے طور پہ اوپر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. پاک پتن میں ایک مقدمے کے حوالے سے آیا کہ واٹس ایپ کے اندر کامنٹس کرنے کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. تو یہ نہیں, کامنٹس نہیں کرنے کے لیے اوپر, میں عمر اس کو ذرا ڈیٹیل دیکھ لیجیے. ایک سوال دوسرا بھی ساتھ نہیں, میں میری یادداشت بڑی کام ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر واٹس ایپ گروپ بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے ڈسیمینیٹ کرنا ہے گند, اور ہم نے ڈسیمینیٹ کرنی ہے یہ سب چیزیں. اب دیکھیے نا, الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نانی ہیں, آپ کو پتہ نانی کے اوپر بھی بہت کوشچن اٹھائے گئے تھے, ان کو نانی کہہ کے تذہیق کی جاتی تھی. وہ نانی ہونا بھی ان کے لیے آنر تھا, اور آج اگر پنجاب کے بچے ان کو ماں کہتے ہیں, ماں ہونا بھی ان کے لیے آنر ہے. اللہ کا شکر ہے جن کو, جو اپنی ماں, جن کے گھروں پہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نانیاں بنتی ہیں. جو بیٹیاں تسلیم ہی نہیں کرتے, انہوں نے نانا نانی کیا بننا, ان کو کیا پتہ نانا نانی کیا ہوتا ہے. اور جنہوں نے جو ہے وہ مطلب اپنے بچوں کی ماؤں کا کچھ لحاظ نہیں کیا, وہ قوم کی ماں کا لحاظ کیا کریں گے. میرے دوسرا سوال بھی کہ مریم صاحبہ جا رہی ہیں تعلیمی اداروں میں تو اچھی بات ہے. جب خان صاحب بطور وزیر اعظم گئے تھے تو مسلم لیگ نون نے بہت رد عمل دیا تھا کہ سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں. بالکل نہیں, کیا مسلم لیگ نون بھی نہیں, بلکہ نہیں, بالکل نہیں. وہ جہاں دل چاہتا تھا, بلکہ وہ سیلانی میں بھی گھس جاتے تھے, سیلانی میں بھی جا کے نا روٹی آگے رکھ کے کہتے تھے ہم نے لوگوں کو کھانا دیا ہے. تو بھائی میرے منہ سے اب سچ نہ سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی جس کے اوپر وہ آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے.